کھیل کے میدانوں سے سیاست کے میدانوں کی بات کریں اور سیاست کے میدانوں میں کچھ رد و بدل ہے۔ مشیر برائے احتساب داخلہ شہزاد اکبر عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی ناراضی شہزاد اکبر کے استعفے کی وجہ بنی۔ کچھ روز قبل وزیراعظم نے شہزاد اکبر سے عدالتوں میں مقدمات کی تفصیلات مانگی تھیں۔ شہزاد اکبر کی جانب سے عدالتوں میں مقدمات سے متعلق وزیراعظم کو بریفنگ اور دستاویزات میں واضح فرق سامنے آیا۔ مقدمات کی ٹائم لائنز بھی غلط نکلیں۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے شہزاد اکبر کو استعفیٰ دینے کا کہا گیا۔ نائب مشیر احتساب کے لیے اظہر صدیق اور حسین اصغر کے نام زیر غور ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے شہزاد اکبر کی تعریف کی گئی۔ فواد چودھری نے کہا، شہزاد اکبر نے بے پناہ دباؤ میں کام کیا۔ مافیاز کے خلاف لڑنا کبھی آسان نہ رہا۔ مشکل حالات میں مافیاز کو بے نقاب کیا۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے، شہزاد اکبر یا تو کام کر کے تھک گئے ہوں گے یا انہیں کوئی اور اچھا موقع مل رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے خود خوش نہ ہو۔ شہزاد اکبر سیاسی کردار ادا کرنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جا رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے ان لوگوں کو بڑے مشکل حالات میں ایکسپوز کیا ہے۔ اب بھی شہزاد اکبر جو ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبر کے طور کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ شہزاد اکبر صاحب یا تو برن آؤٹ ہو گئے ہوں گے، کام کر کر کے تھک گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے لیے کوئی اور اچھی اپرچونٹی ہے جس میں انہیں کام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اس سے خوش نہ ہوں جو وہ کام کر رہے ہیں۔ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے تو استعفیٰ دے دیا۔ اربوں روپے مالیت کی کئی کرپشن انکوائریوں پر کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایف آئی اے لاہور میں چینی کی قیمت میں اضافے کے بعد شوگر مافیا کے خلاف تحقیقات آگے نہ بڑھ سکی۔ اربوں روپے مالیت کی پیٹرولیم انکوائری، ایل این جی انکوائری، آئی پی پیز انکوائری بھی مکمل نہیں ہو پائی۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ بننے والے منی ایکسچینج اور منی لانڈرنگ مافیا کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ ان تمام ادھوری کارروائیوں پر بات کرتے ہیں بیورو چیف لاہور ایاز شجاع سے۔ جی بیورو چیف بتائیے گا۔ جی بالکل سلمان، ابھی تک ایف آئی اے نے شوگر مافیا سکینڈل میں جہانگیر ترین کا تو خیر کیس اب ہو ہی گیا تھا، ابھی تک شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے خلاف بھی کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیا۔ اسی طرح منی لانڈرنگ کی انکوائری میں بھی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف عدالت کی جانب سے بار بار برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اب تک چلان مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح بڑے دھڑلے سے شوگر مافیا کے خلاف شہزاد اکبر اور ایف آئی اے حکام نے پریس کانفرنس کی تھی کہ تمام شوگر سٹے بازوں کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن پرچہ درج ہونے کے آج 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ایک بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ چالان تو عدالت میں پیش نہ درکنار، کسی ایک کو گرفتار کر کے تحقیقات بھی نہیں کی گئی، جبکہ روزانہ جن دنوں یہ اسکینڈل چل رہا تھا میڈیا کو پریس ریلیز جاری کی جاتی تھی ایف آئی اے کی جانب سے کہ آج کتنے سٹوں بازوں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، ان سے تحقیقات کی گئی ہیں۔ اسی طرح بہت شکریہ بیورو چیف۔ ویلکم بیک۔ وزیراعظم نے اپنی ٹیم کو کرپشن کے خلاف بیانیے سے متعلق فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس، وزیراعظم نے واضح کر دیا کہ احتساب اور کرپشن کے خلاف بیانیے پر 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اپوزیشن جماعتیں ڈیل کی خبریں پھیلا کر سیاسی ماحول بنا رہی ہے۔ مجرموں نے ڈیل قوم سے غداری کی۔ کرپشن کے خلاف بیانیے کے ساتھ ساتھ حکومت کے اچھے کام اجاگر کریں، کسی چور سے نہ ڈریں بلکہ ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہوں۔ عمران خان نے رانا شمیم کیس پر بھی بات کی اور کہا کہ کیسے اداروں کی کردار کشی کرتے ہیں۔ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھا کہ آپ نے عدالت میں نواز شریف کو واپس لانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ حلف نامے کی خلاف ورزی پر آپ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع سے پہلے خط لکھ رہے ہیں۔ 10 روز میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جمع کرائیں، بصورت دیگر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ فواد چودھری کے مطابق حکومت نے نواز شریف سے اور شہباز شریف کو واپس نہ لانے کی وجہ پوچھی ہے۔ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کیس روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے خط بھی لکھا ہے شہباز شریف کو اور کہا ہے کہ نواز شریف کو واپس نہ لانے کی وجوہات بیان کرے۔ شریف فیملی نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ رانا شمیم جو ایک مسلم لیگ نون کا ورکر تھا، اس کو اپنے پاس بٹھا کے نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کے ان کے سامنے ایفیڈیوٹ لکھا گیا۔ شہباز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے۔ عدالت کے اندر کیمرے لگائیں، لوگ دیکھیں شہباز شریف کا کیس کہ ان کے اوپر کیس ہے کیا۔
अगर इन्होंने पैसे नहीं लूटे तो सही है, और अगर लूटे तो इनको सजा हो, इनके पैसा वापस आए। बस बहुत हो चुका। इमरान खान को अब जाना होगा। मुल्की मईशत को बचाने के लिए कठपुतली को भगाना होगा। बिलाल भुट्टो जरदारी की ललकार, कहते हैं मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी। तमाम मसाइल का हल इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना है। हम जमहूरी, कानूनी और आइनी ताकत से हुकूमत को ख़त्म करेंगे। हैदराबाद में किसान बार से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आवाम से 27 फरवरी के मार्च में भरपूर शिरकत की अपील की। यूरिया का, खाद का बहरान, हम उनका तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारा मईशत की रीढ़ की हड्डी को तुड़वा दिया है। पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो हमने इमरान को भगाना है। 27 फरवरी को कराची से निकलते हुए या हैदराबाद से जरूर गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप तैयार हो, अगर आप साथ चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। 23 मार्च को ओआईसी के सरबराहान आ रहे हैं। आधे से ज्यादा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा। शेख रशीद का सेनेट में खिताब, कहते हैं इस्लामाबाद में 23 मार्च को मोबाइल चलेंगे, ना ही फुटेजेस बनेंगी। ऑपोजिशन से कहा है वो किसी और दिन मार्च कर लें। इमरान खान ने कहा है कि बाहर निकला तो ज्यादा खतरनाक होगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा तो सब कहते हैं। सर जी उसने क्या कहा कि मैं अगर बाहर निकला तो खतरनाक होगा, ये आप भी कहते हैं सारे। जिस दिन शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, रात को उनकी मिन्नत समाजत की गई कि ये पिंडी में न जलसा करें। आप 100-150 मुल्कों के सरबरा अब आ रहे हैं ओआईसी के मेंबर, आप 23 की बजाय 27 को आ जाएं। आधा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा, जैमर होंगे, फोन बंद होंगे। हर रोज दहशतगर्दी से अजीम अफवाज निपट रही है। पाकिस्तान किसी कीमत पर भी इस मुल्क में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। हमारी कौम, हमारी अफवाज, और मैं आज ये कहने के लिए तैयार हूं कि अपोजिशन भी इसमें हमारे साथ शामिल है और हम भी अपोजिशन के साथ हैं दहशतगर्दी के मुकाबले में। सियासत चलती रहती है, हमारा काम है आपको समझाना। हमने आपको कहा है कि 23 से 27 को कर ले। मुल्क आपको भी उतना अजीज है जितना इमरान खान को अजीज है या मुझे अजीज है। इमरान खान ज़हनी तौर पर घर जा चुके। इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कह रहे हैं अगर इक़्तिदार से चले गए तो छोड़ेंगे नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वज़ीर-ए-आज़म पर गड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान आप बाहर निकल कर तो देखें। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ाकर आपने जिस अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा वो आपका गरीबान पकड़ेगी। धमकी देकर अवाम को कहता है कि अवाम की वजीर आज़म हाउस में बैठकर घटिया बातें सुनते हैं। ये मुल्क का वजीर आज़म अवाम से मुखातिब है। इमरान खान साहब की तकरीर एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जिसको ये मालूम हो चुका है कि वो नाअहल है। 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी मौसूफ की तकरीर के जुमले हैं कि अब मैं हुकूमत से चला जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। RTS को बिठा कर आपको लाया गया था। पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान साहब ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर दो। इस कुर्सी की तज़हीक और तजलील आपने की है। जब बोलते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं, जब बोलते हैं गाली देते हैं, जब बोलते हैं लोगों के ऊपर तोहमत लगाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कुछ खवातीन को किराए पर रखा हुआ है। मरियम औरंगजेब उनमें से एक हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, उन्हें बदतमीज भी करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान की औकात जानी है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं। इमरान खान मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह बेहद मकबूल हैं। आपको पंजाब के मैदान, खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों पर इमरान खान नजर आएगा। अब तो झूठ लिखने वाला फरिश्ता भी आपसे पनाह मांगता है। आपका तो काम है इस मीसड़े मुंह के साथ झूठ बोलना। आप लोगों की बेहयाइयां कौम भूल गई है वो सारी। इनके मालकान ने इन तमाम का पटा क्यों खोल दिया है? हुआ क्या है जो ये एकदम पड़ गए हैं? अव्वलीन दर्जे की कनीज साहबा, अगर आपने इमरान खान की औकात जाननी है सरहद के पार जाके कश्मीरी से पूछो। मरियम औरंगजेब साहबा, नवाज शरीफ आज के दिन भी एक मुजरिम है। तो अगर आपने अपनी और अपने लीडरान की औकात ढूंढनी है तो हेलीकॉप्टर पे जाने वाले पतीलों के अंदर ढूंढो। जो जुबान आप इस्तेमाल करेंगे आज के बाद आपको वही जवाब मिलेगा।
پاکستان اور خصوصاً پنجاب کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کاری ضرب لگائی گئی۔ حکومت کی توجہ سیاسی انتقام اور لوٹ مار پر ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی حکومت پر تنقید، کہا سیاسی انتقام کے تحت بنائے گئے جھوٹے کیسز میں 4 سالوں میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ عمران نیازی بتائیں کہ قوم کو توشہ خانے کا حساب کب دیں گے؟ حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ عوام کو مہنگائی کی کھائی میں دھکیلنے والا کا یوم حساب قریب آ گیا۔ حکومت پنجاب کے ترجمان حسان خاور کی سیاسی مخالفین پر تنقید، بیان میں کہا کہ کپتان کے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے بیانیے پر نون لیگ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ کپتان کے اگلی حکومت بنانے کے بیان سے کرپٹ اپوزیشن کے کیمپ میں بھونچال آ چکا ہے۔ حسان خاور نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن میں دم خم نہیں۔ مریم صفدر اور نون لیگ کے نااہل ترجمانوں کے رونے دھونے کا وقت شروع ہو چکا۔ نون لیگ کا زہریلا پروپیگنڈا اور جھوٹ اپنی موت آپ مر چکا۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان امن کی جانب گامزن ہے، جبکہ بھارت میں نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ کشمیر کے ساتھ ہمارا دل کا رشتہ ہے۔ پی این ایس تغرل اور سی کنگ ہیلی کاپٹرز کی پاک بحریہ کے بیڑے میں شمولیت کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی مشکل وقت میں آزمائی ہوئی ہے۔ افغانستان کے امن سے خطے کی خوشحالی وابستہ ہے۔ پاک بحریہ کی طاقت میں اضافہ، چین نے تیار جنگی بحری جہاز پی این ایس تغرل پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو گیا۔ اس حوالے سے کراچی میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت عارف علوی اور امیر البحر ایڈمرل امجد خان نیاسی نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں عارف علوی نے کہا کہ پاک چین دوستی ہر مشکل وقت میں آزمودہ ہے، منصوبہ ملکی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ جس انداز سے ہندوستان اپنے آپ کو تباہ کرنے کی طرف جا رہا ہے، اسی انداز سے پاکستان کے اندر قدم با قدم، سال بہ سال، ڈیکیڈ بہ ڈیکیڈ آپ دیکھیں گے پاکستان آہستہ آہستہ امن کی طرف جا رہا ہے۔ پی این ایس تغرل تکنیکی اعتبار سے جدید صلاحیتوں کا حامل پلیٹ فارم ہے۔ یہ جہاز فضا، سطح آب اور زیر آب محکمے سمیت نگرانی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مراکش کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتا ہے اور مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مراکش کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان سمیت علاقائی سلامتی صورتحال پر بات کی گئی۔ مراکش کے سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود نہ بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 9.75% رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے کہا ہے 6 ماہ میں شرح سود میں 2.75 بیسس پوائنٹس اضافہ ہوا ہے۔ دسمبر 2021 میں افراط زر 12.3% بڑھا کر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1.93 بلین تک پہنچا۔ پریس کانفرنس میں رضا باقر نے کہا ہے کہ رواں سال جولائی تا دسمبر افراط زر 9.8% رہا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 9.75 پر ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی یہ دیکھ رہی تھی کہ مزید جو ہے پالیسی ریٹ کو بڑھانے کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ 2.75% انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا سپٹمبر سے۔ بینکس کی جو ریزرو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیش کی، اس کو بڑھایا گیا تھا 5 سے 6%، اور اس کے ساتھ کنزیومر فائنینس کو تھوڑا سا ماڈریٹ اور کم کرنے کے لیے کوئی میجرز لیے گئے تھے۔ ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کے انڈیکیٹر بڑھ رہے تھے، اس میں تھوڑی سی ماڈریشن آئی ہے، جو ایک اچھی خبر ہے۔ وہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری گروتھ سسٹینیبل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینٹرل پولیس آفس کے لان میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ پولیس افسران کا اجلاس ہوا۔ صوبائی وزراء راجہ بشارت، تیمور بھٹی، ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور، انسپکٹر جنرل پولیس اور دیگر بھی موجود تھے۔ ویلکم بیک۔ جسٹس عائشہ ملک نے بطور جج سپریم کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس عائشہ ملک سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے وہ کسی بھی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جسٹس عائشہ ملک کو مبارکباد۔ ٹویٹ میں کہا کہ میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔
do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. मुल्क भर में कोरोना कहर ढाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 12.53% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 7,195 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर और ठट्टा के 2 स्कूलों में कोरोना केसेस सामने आए। वबा के फैलाव में इजाफे के बाद इस्लामाबाद की 28 गलियां सील, 10 से ज्यादा तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। कोरोना मुंह जोर, हिफाजती तदाबीर के बावजूद वबा का फैलाव कम न हो सका। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.53% हो गई। 24 घंटे में 7,195 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। आज मजीद 8 अफराद जाबाहक हो गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 37.32% हो गई। जिला जनूबी के 3 सब डिवीजन, गार्डन, सदर और सिविल लाइन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। एक्सपो के वैक्सीनेशन सेंटर में तनख्वाहें न मिलने पर अमले ने एक बार फिर काम बंद कर दिया। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों को वापस भेजा जाने लगा। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 28 गलियां सील कर दी गयी। 10 से ज्यादा तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इधर लाहौर के सरकारी स्कूल में 4 तालबात कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन में मुब्तला हो गए। ठट्ठा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली की 18 तालबात में कोरोना की तशखीस हो गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 97 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 91 सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हुए। आलमी इदारे सेहत ने कहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट नए फेज में दाखिल हो रहा है। उम्मीद है कोरोना मौसमी फ्लू की सूरत इख्तियार कर लेगा। यूरोप में WHO की डायरेक्टर ने कहा है कि यूरोप में कोरोना वायरस में बतदरीज कमी आएगी और फिर वायरस का इख्तिताम हो जाएगा। उन्होंने कहा कुछ हफ्ते मुश्किल होंगे, फिर आलमी सतह पर वायरस के फैलाव को इख्तिताम मिल जाएगा।